بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کے خالق ہیں، اور اللہ نے اپنی مخلوقات میں ایک کو دوسرے پر درجہ بندی بھی عطا کی۔ اللہ کا فرمان ہے سورۃ القصص میں آیت نمبر 68 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے بعد وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو چاہتے ہیں پیدا کرتے ہیں، اور جو اللہ نے پیدا کیا اس میں سے جسے چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی منتخب کر لیتے ہیں۔ اللہ نے انسانوں میں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ٹکڑوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھلوں میں، سب میں ہی فضیلت اور تفاوت اور درجہ بندی کا یہ سلسلہ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ البقرہ میں آیت نمبر 253 میں، تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، رسولوں میں سے بھی کچھ کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر فضیلت بخشی۔ اللہ تعالیٰ نے زمین کی نباتات کے متعلق فرمایا سورۃ الرعد میں آیت نمبر 4 میں، وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، کہ ذائقے میں کچھ پھل دوسرے پھلوں سے افضل ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے ٹکڑوں میں سب سے بہترین ٹکڑے مساجد قرار دیے، اور ان میں بھی سب سے بہترین زمین کا ٹکڑا وہ بیت اللہ اور مسجد حرام کا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوقات میں بھی اسی طرح سے کچھ اوقات کو دوسروں پر فضیلت بخشی۔ سورۃ توبہ میں آیت 36 میں اللہ کا فرمان ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی کی تعداد 12 ہے، اور ان میں سے منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی 4 مہینے ایسے ہیں جو زیادہ قابل احترام ہیں، ان کا احترام، ان کی تعظیم، اور ان میں اللہ کے تقرب کو حاصل کرنے کی زیادہ کوشش کی جانی چاہیے۔ اور وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں کو حرمت والا قرار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، تم اس میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو۔ اپنے آپ پر ظلم مت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی نافرمانی اس میں نہ کی جائے، اور اس نافرمانی کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ ہو یا لوگوں کے حقوق کے ساتھ ہو۔ ہر نافرمانی وہ اللہ سے متعلق ہو یا لوگوں سے متعلق، ہر نافرمانی وہ انسان کا خود پر ظلم کرنا ہے، اور خاص طور پر اللہ کے حقوق کے بعد لوگوں کے حقوق کے متعلق ظلم گویا انسان خود پر ہی ظلم کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ان مہینوں کو حرمت والا قرار دیا اور ان میں ظلم کرنے سے روکا گیا، تو کیا باقی ایام اور مہینوں میں ظلم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، قطعاً نہیں، اس لیے کہ اوقات، مقامات اور شخصیات، ان کے اعتبار سے نیکی اور بدی کی شدت میں کمی اور اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی بھی جگہ پر جھوٹ بولتا ہے تو یہ بری بات ہے، لیکن اگر وہ یہی جھوٹ مسجد میں بولے تو بدترین بات ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ بھی بے ادبی سے پیش آئے، بد تہذیبی سے پیش آئے تو بری بات ہے، لیکن اگر وہ یہی بدتمیزی اپنے والدین کے ساتھ کرتا ہے تو زیادہ بدترین بات ہے۔ اسی طرح سے ان مہینوں میں احترام، حرمت، اس کا تقاضا یہ ہے کہ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچا جائے، لوگوں پر ظلم کرنے سے بچا جائے، اور خود جتنا ممکن ہے اللہ کے تقرب کی طرف آنے کی کوشش کی جائے۔ اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تقرب کو حاصل کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ یہ ہے کہ فرائض کو مکمل رکھا جائے اور نوافل کی کثرت کی جائے، لوگوں کے کام آیا جائے، اور اس کی پہچان خود کو، اپنے اہل و عیال کو اور اپنے عزیز و اقارب کو پہچان بتائی جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مہینوں کو 12 رکھا، جب سے زمین و آسمان کا، جب سے سورج اور چاند کا نظام جاری ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تعداد کو 12 رکھا اور ان میں سے 4 کو حرمت والا قرار دیا، تو اس کا کوئی معنی ہے، اس کی کوئی اہمیت ہے، اور اس اہمیت کے پیش نظر ہمیں بھی ان حرمت والے مہینوں کے متعلق ایک تو آگہی ہونی چاہیے، اور دوسرا ان کی واقعی ہی وہ تعظیم اور احترام کیا جانا چاہیے جو اسلام نے ہم سے طلب کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق سے نوازیں، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ فیکم و جزاکم اللہ خیرا۔